السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ میرا فنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کو اچھا سے اچھا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور اگر کوئی جوک آپ کو پسند نہ آئے تو مہربانی مجھے معذرت کرتا ہوں۔ ہاں، جو میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، ساتھ بیل کے نشان کو پریس کر دو۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ موم، یہ پرنکے کا پتی اس سے 11 سال چھوٹا ہے۔ لڑکی: ہاں تو موم، آج سے تو گلی کے بچوں سے بات نہیں کرے گی۔ عرض کیا ہے ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک۔ کائنڈلی ڈو ناٹ سینڈ می فرینڈ ریکویسٹ اف یو آر فیک۔ ماسٹر صاحب نے 50 سال کی عمر میں شادی کی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کا تھا تو ڈائری میں 30 ایسی خوبیاں نوٹ کی جو میری متوقع بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایسی بیوی نہ مل سکی جس میں 30 خوبیاں ہوں۔ میں نے پوچھا ماسٹر صاحب، اس کا مطلب ہے آپ کو 30 خوبیوں والی بیوی مل گئی؟ جواب میں بولے نہیں، مجھے ہر سال ایک خوبی کاٹنی پڑی کہ چلو یہ خوبی نہ بھی ہو تو لڑکی قبول ہے۔ کاٹتے کاٹتے 29 خوبیاں کاٹ دیں، پھر ایک خوبی رہ گئی، عورت ہو۔ پھر شادی ہوئی۔ مجھے دوسرے کے سٹیٹس سے زیادہ اپنے سٹیٹس بار بار دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ لڑکی: ابھی تو میں اپنے پاپا کی BMW کار سے مارکیٹ جا رہی ہوں، پھر شاپنگ مال، پھر کپڑے اور پھر گولڈ خریدوں گی، پھر ملیں گے۔ تم کہاں ہو؟ لڑکا: تم جس ٹیمپو میں بیٹھی ہو نا، اسی میں پیچھے لڑکا ہوں۔ کرایہ مت دینا، میں دے دیا ہے۔ اور بیٹا کیا کرتے ہو آج کل؟ انکل جی سائنٹسٹ ہوں۔ اور واہ، کیا کرتے ہو؟ بیٹھے بیٹھے آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ کرتا ہوں۔ پپا کو لگتا ہے بیٹا نام روشن کرے گا۔ بیٹا لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر مجرا کر رہا ہے۔ عرض کیا ہے نہ چاند رہے گا نہ ستارہ رہے گا۔ واہ واہ واہ، نہ چاند رہے گا نہ ستارہ رہے گا، کیا زندگی بھر ہم کنوارا رہے گا؟ واہ واہ واہ، آگے بھی تو بیٹا ہے میرے لال۔ روز ہو رہی ہے شادیاں دنیا میں، کیا ہمارا قسمت صرف مستری بے دام رہے گا؟ عرض کیا ہے نہ جینے کی آرزو نہ مرنے کا خوف۔ واہ واہ، نہ جینے کی آرزو نہ مرنے کا خوف، the number you trying is currently switched off۔ ایک لڑکا اور لڑکی مری گھومنے گئے۔ لڑکا: یہ وہ پہاڑ ہے جہاں انسان اپنا نام لے تو جواب میں پہاڑ سے اس کے محبوب کے نام کی آواز آتی ہے۔ لڑکا زور سے اپنا نام لیتا ہے حارث۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے عالیہ۔ لڑکی اپنا نام سن کر بہت خوش ہوتی ہے، پھر لڑکی زور سے پکارتی ہے عالیہ۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے کاشف، ریان، شعیب، زین، ذیشان، یاسر اور حارث۔ لڑکا بے ہوش۔ شوہر کے دوست شادی والے روز پہلے ہی سے سمجھاتے ہوئے: اگر پہلے دن بلی مارو گے تو ساری زندگی بیوی دبی رہے گی، ڈر کر رہے گی، ساتھ ہی کمرے میں بلی بھی چھوڑ دی۔ شوہر نے پہلی بار بلی کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکالا تاکہ بیوی پر رعب پڑ جائے۔ دوستوں نے پھر واپس بھیج دی روشن دان سے۔ اب شوہر نے تکیہ اٹھا کر بلی کو دے مارا اور دوبارہ کمرے کے باہر پھینک دی اور بیگم سے بولا: دیکھو یہ میرا مزاج ہے، میں کسی کو خود کو تانگ کرنے نہیں دیتا، اپنے سامنے آواز اٹھانے نہیں دیتا، میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ۔ دوستوں نے تیسری بار بلی پھر اندر ڈالی کہ مارنی تو تھی۔ اب کی بار بیوی نے اپنا پرس کھولا، پسٹل نکالا اور بیوی کو گولی مار کر بولی: آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے، میں تو ایسے چپ کرواتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو۔ بیٹا ابا جان، کیا یہ درست ہے کہ بڑوں کا علم بچوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ باپ: ہاں یہ درست ہے۔ بیٹا اچھا تو یہ بتائیے کہ ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ باپ: گراہم بیل نے۔ بیٹا گراہم بیل نے کیوں ایجاد کیا، اس کے باپ نے کیوں نہیں؟ استاد شاگرد سے: تم یہ گدھے والے اسکول کیوں لائے ہو؟ شاگرد: جناب آپ نے کہا تھا میں بڑے بڑے گدھوں کو مار مار کر انسان بنا دیتا ہوں، ذرا اس سے بھی انسان بنا دیں۔ دو بیوقوف دوست پانی پینے گئے تو گلاس الٹا پڑا تھا۔ پہلا دوست: اس کا تو منہ ہی بند ہے۔ دوسرا دوست: ارے یہ تو نیچے سے ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ ایک پڑوسن دوسری سے: کیا ہوا بہن، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دوسری پڑوسن: منہ نے 1 روپیہ نگل لیا ہے۔ پہلی بولی: نگلنے دو، آج کل 1 روپے کا آتا ہی کیا ہے۔ استاد شاگرد سے: اس شعر کا دوسرا مصرع بتاؤ۔
جس کھیت سے دہقان کو میسر ہونا روزی، شاگرد اس کھیت میں فوراً ٹیوب ویل لگا دو۔ ایک ڈرپوک لڑکے پر بجلی کا تار گر گیا۔ ڈرپوک لڑکا تڑ تڑ کر مرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا بجلی تو 2 دن سے بند ہے۔ ٹیچر: اگر کوئی اسکول کے سامنے بم رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ اسٹوڈنٹ: 1-2 گھنٹے دیکھیں گے، اگر کوئی لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسٹاف روم میں جا کے رکھ دیں گے۔ تو اس سے فاصلہ نہ رکھتی تو کیا کرتی؟ تو مدتوں تک تھرکی اور میں معصوم سی لڑکی، مجھ سے فاصلہ رکھ کے تو بن گئی الو، مجھے تو دوسری مل گئی، تجھے کیا ملا باپا جی کا ٹھلو۔ ایک بہت بڑے ادیب کی شادی ہوئی، اپنے کمرے میں گئے، بہت گھبرائے ہوتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیوی سے بات کیسے کروں۔ پھر تھوڑی دیر کے توقف کے بعد ڈرتے ڈرتے بولے، جی وہ کچھ دیر پہلے آپ سے شادی ہوئی تھی، بس وہ اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔